السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے والی، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنے والی نصرت خاتون اچانک سے ہندو بن جاتی ہے اور ایک ہندو لڑکے کے ساتھ میں شادی کر لیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جب اس کی ایک ویڈیو عام ہوتی ہے تو یہ ویڈیو پہنچتی ہے دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر کوڈرما، جھارکھنڈ۔ جب وہاں کے اسٹاف کے پاس یہ ویڈیو پہنچی تو وہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو ہمارے مدرسے سے غالباً 10 کلومیٹر کی دوری پر ایک مجرا نگر ہے، وہاں کی ہے، تو پوری ٹیم جب اس کے گھر پر پہنچی اور اس کے باپ سے جب اس بارے میں بات چیت کی کہ آخر کیا ہوا تھا، کس بنا پر تمہاری لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر شادی کر لیتی ہے، تو اس کے باپ نے جو خلاصہ کیا وہ بھی بہت چونکانے والا ہے۔ پہلے تو نصرت خاتون کو سنیے یہ کیا کہہ رہی ہیں، اس کے بعد میں مولانا نوشاد رضا مصباحی صاحب کی جو گفتگو اس کے باپ سے ہوئی ہے ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو نصرت خاتون کو سنیے یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جے شری رام۔ میں نیسا سنگھ، نصرت خاتون، پتا ابراہیم میاں، گرام منجلا نگر، پوسٹ کھیسمی، تھانہ نولسائی، ضلع کوڈرما، جھارکھنڈ۔ میرے پتی دھیرج سنگھ، پتا رام پرویز سنگھ، گرام دیوی بیگھا، پوسٹ مہواما، تھانہ مدن پور، ضلع اورنگ آباد، بہار۔ میں پورن ہوش و حواس، اچھا پوروک سے بنا کسی زور دباؤ کا شادی کی ہوں۔ میں اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لی ہوں۔ اپنا نام نیسا سنگھ کروا لی ہوں۔ میں نے پہلے آریہ سماج مندر میں دھرمانترن کروائی، اس کے بعد مندر میں شادی کروائی، اس کے بعد قانونی روپ سے کورٹ میں شادی رجسٹر کروائی۔ دوسرے دھرم میں شادی کرنے، ہندو دھرم اپنانے کے کارن میرے گھر پریوار والے ہم کو، میرے پتی دھیرج سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ لوگ سے ونمر نویدن ہے کہ ہم لوگ کو ہیلپ کرنے کا کشٹ کریں۔ جے ہند، جے بھارت، جے شری رام، جے بھوانی۔ اس کا کتنا معصوم چہرہ ہے، اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی۔ لیکن جب مولانا نوشاد مصباحی صاحب جو کہ دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر کوڈرما کے اندر پڑھاتے ہیں، اسٹاف میں ہیں، جب وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ میں اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوری واردات کو ایک پوسٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اب میں یہ پوسٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سنیے۔ کہتے ہیں آج بتاریخ 12 جنوری 2025 جیسے ہی میں دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر امان ٹاؤن کوڈرما پہنچا اور کال کرنے کے لیے موبائل کھولا تو واٹس ایپ کے ذریعے گروپ میں یہ خبر دیکھا کہ ایک مسلمہ لڑکی نصرت خاتون غیر مسلم لڑکے دھیرج سنگھ سے شادی کر لی۔ جب پوری خبر بذریعے ویڈیو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو یہاں سے 5-10 کلومیٹر پر واقع منجلا نگر کی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مانو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور دل بہت غمگین ہوا۔ میں فوراً محب گرامی وقار مولانا مظہر ضیائی مصباحی اور قاری ایوب رضا نعمانی سے کہا کہ لڑکی کا گھر چلا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ کیسے ہوا اور وہ لوگ اس کو واپس لانے کا کیا اقدام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم میں چھٹی ہونے کے بعد ہم تینوں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی لڑکی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص غم سے نڈھال، چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجایا ہوا ہے اور رنج و الم کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ ہم لوگ ان سے مصافحہ کیے اور خیریت پوچھے، پھر معلوم ہوا کہ یہی لڑکی کے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے ہم لوگوں کو بیٹھانے کا انتظام کیا۔ ہم لوگ ساتھ بیٹھے اور پورے واقعے کی تفصیل جاننے کی کوشش میں لگ گئے کہ آخر میں شرمناک واقعہ کیسے پیش آیا۔ ہم لوگ لڑکی کے والد صاحب سے سوال کیے کہ کیا آپ کی بیٹی اسکول یا کالج جاتی تھی؟ وہ بولے 3 سال سے اسکول نہیں گئی ہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ سراغ نہیں مل پا رہا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہماری بیٹی 5 وقتہ نماز کی پابند تھی، ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نماز پڑھنا سکھاتی تھی، گھر سے باہر آنا جانا بھی نہیں کرتی تھی۔
پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا آپ اس کو موبائل دیے تھے؟ وہ بولے کہ اس کو تو موبائل نہیں دیا تھا، لیکن گھر میں ایک بڑا موبائل ہے، اس سے نعت تقریر سنتی تھی۔ میں نے فوراً ان سے موبائل مانگا اور چیک کرنے لگا، پتہ نہیں کوئی سراغ مل جائے۔ میں انسٹاگرام چیک کرنے لگا کہ وہ ایپس موبائل میں ہے یا نہیں۔ خبر میری نظر ایک ایپس اسنیپ چیٹ پر پڑی، اس کے اندر گیا اور میسج چیک کرنے لگا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک کانٹیکٹ بیسٹی نام سے ہے۔ جب اس کے اندر گیا تو اسے غیر مسلم لڑکا دھیرج سنگھ کا نام آ گیا، جس کے ساتھ وہ لڑکی بھاگ کر شادی کی ہے، اور اس میں 24 دسمبر کا میسج شو کر رہا تھا جس میں وہ لڑکا ہائے کا میسج کیا ہوا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ سارا معاملہ نہ اسکول سے ہوا ہے اور نہ ہی کسی دوسری چیز سے، بلکہ صرف اور صرف موبائل سے ہوا ہے۔ اسنیپ چیٹ کے حوالے سے مولانا مظہر ضیاء مصباحی خلاصہ کیے کہ یہ اتنا گھٹیا اور مہلک ایپس ہے کہ اس میں آئی ڈی کے ساتھ اس کا نمبر بھی شو کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس لڑکی کے والد صاحب کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی کہ دیکھیے یہ شرمناک واقعہ اس وجہ سے پیش ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور ہم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ کیا حشر کے میدان میں اس بارے میں ہماری پکڑ ہوگی؟ تو میں نے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے آپ جبکہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دیے تھے اور اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیے تھے، اور جب آپ موبائل چارج لگا کر سو جاتے تھے تو وہ چپکے سے آپ لوگوں کے سو جانے کے بعد موبائل چلاتی تھی، اور یہ شرمناک حرکت کی اس کے لیے آپ کی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ قرآن شریف میں ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، لہٰذا آپ صبر رکھیں، اللہ عز و جل سب معاملات آسان فرما دے گا۔ پوسٹ لمبی ہے لیکن یہیں تک سنیے۔ اس کے اندر جو میسج شو کر رہا تھا اسنیپ چیٹ کے اندر وہ تھا 24 دسمبر کا، اور آج تاریخ ہے 14 جنوری۔ صرف 20 دن کے اندر وہ لڑکی ایک اسنیپ چیٹ کے ذریعے ایک دھیرج سنگھ نامی ہندو لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر چلی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسنیپ چیٹ کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اس کو یوز کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ یوز کرنے والی لڑکیاں ہیں، اور سب سے زیادہ اس کے اوپر جو آئیڈیا بنوی ہیں وہ بھی لڑکیوں کی ہی بنوی ہیں۔ اس میں اگر کوئی آپ کسی کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کا نام میرا ہی نام سمجھ لیجیے اگر مونس ہے تو آپ اس میں اس مونس کو ہٹا کر کے کوئی دوسرا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جس کا چاہے اس کا لکھ سکتے ہیں، اس سے اپنا نام چینج کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اتنا گھٹیا ایپ ہے کہ انسان کی زندگی ایمان تک کو یہ برباد کر کے چلا گیا۔ نہ جانے نصرت خاتون جیسے کتنے حادثے ہر دن ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن یہ خبریں جب سامنے آتی ہیں تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ایک لڑکی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنے والی، اچانک سے کیسے ایک ہندو لڑکے کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہندوستان کے اندر جس طریقے سے بھگوا لو ٹریپ کام کر رہا ہے اور مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے انہوں نے جو جال بچھایا ہے، اس میں سب سے بڑی چال ان کی پیسے کی ہے۔ وہ پیسہ دکھاتے ہیں، لڑکیوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور آج کے زمانے کی لڑکیاں ہی نہیں بلکہ آپ سوشل میڈیا کو پر جائیے کہ جتنے بھی نچنیاں ملیں گی یہ سب پیسے کے لیے ٹھمکے لگاتی ہوئی ملیں گی، اور سب سے زیادہ اس میں اگر کوئی قوم آگے ہے تو وہ ہماری مسلمان قوم ہے۔ انسٹاگرام ہو یا کہ اسنیپ چیٹ ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، دیکھیے سب سے زیادہ وہاں پر اگر کسی کے اکاؤنٹ ہیں، کسی کے سب سے زیادہ فوٹوز وائرل ہیں تو وہ کسی اور قوم کے نہیں بلکہ ہماری قوم مسلمانوں کے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کے اندر نہ تو ہماری غیرت جاگ رہی ہے نہ تو ہمارا ایمان جاگ رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر آج بھی ہم بھگوا لو ٹریپ کو نہ سمجھے تو ہر گھر کے اندر یہ بھگوا لو ٹریپ گھس کر کے ہماری بیٹیوں کی ایمان کو بھی کھا جائے گا، ہمیں دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی یہ ان بچیوں کی بربادی کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔